अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दरूद व सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, रात के अक़दस पर। और दो स्टोरी सुनाता हूं, दो एंकर्स की। और जो ज़ाहिर है आप जानते हैं उन तमाम लोगों को। एक स्टोरी तो ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है इस वक्त एक खबर, वो है कि एक एंकर पर शदीद तशद्दुद किया गया है, 19 टाँके आ गए और पता नहीं क्लाशनिकोव से मारा है, डंडों से मारा है, क्या किया है। दूसरी खबर ये है कि बहुत ही मारूफ एंकर, वो भी एक बड़े न्यूज़ चैनल के, और जहां वो तकरीबन कोई 18-20 साल से काम कर रहे थे, उन्हें छोड़ना पड़ गया वो चैनल। वो कौन है, ऐसा क्या हुआ उनके साथ, दोनों खबरें शेयर कर देता हूँ आपके साथ। पहली खबर, ये जो एंकर हैं जिन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है, वो भी बता देता हूँ। और खबर जो इस वक्त इनकी तरफ से जो चलाई गई, या सोशल मीडिया पर इनकी हिमायती जो चला रहे हैं, वो कहते हैं जी इस एंकर पर कातिलाना हमला, शदीद तशद्दुद, क्लाश्टकोफ वाले बंदे आ गए और इनको पकड़ के बहुत कुछ मारा गया, पीटा गया, 19 टाँके आ गए। अब मैं बताता हूँ आपको खबर क्या है और हुआ क्या है। पहले तो देख लीजिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है जमील फारूकी। ये एक ज़माने में कराची में थे और बिज़नेस प्लस एक चैनल हुआ करता था, वहाँ से न्यूज़ एंकर के तौर पर आगाज़ किया, फिर डिफरेंट चैनल पर रहे और रोड शो भी करते रहे। ताल्लुक़ इनका रहीम यार ख़ान से है। कराची आए, कराची में बड़े पैसे वैसे कमाए इन्होंने, और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ चैनल्स पर रहे। और कराची या मीडिया की इंडस्ट्री में इनके बारे में कोई अच्छी राय लोग नहीं रखते। जिन्होंने इनके साथ काम किया है, वो फिर ज़ातियात पे बात हो जाएगी, पर्सनल बातें हो जाएँगी, वरना मैं बता दूँ वो भी। खैर, 3-4 ये शादियाँ इनके बारे में मशहूर है, 3 या 4 शादियाँ ये कर चुके हैं। ये जो वाक़या है, ये भी इनकी एक वाइफ़ है मौजूदा, उनकी तरफ से जो कुछ हुआ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, इन्होंने ये किया कि जनाब एक चैनल है कराची में, बहुत बड़ा चैनल, सबसे बड़ा चैनल अपने आप को कहता है। खैर, जब पीटीआई की हुकूमत आई, तो ये उससे पहले उनके हिमायती बनकर और जो है वो सोशल मीडिया पर दाद समेट रहे थे। इदारों और पाकिस्तान के खिलाफ खूब बकवास किया करते थे। तो उस ज़माने में आपको याद है, आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस ज़माने में ये बड़ी कहानी सुनाया करते थे दीगर पार्टीज़ की, उनकी स्टोरियाँ सुना-सुना कर खुद दाँत सिमटा करते थे। फिर बाद में पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ भी इन्होंने बहुत कुछ बकाया, जिसके बाद फिर वो भी एक कहानी है कि क्या हुआ। मौजूदा कहानी का जो ताल्लुक है, वो बताने जा रहा हूँ आपसे। तो पीटीआई वालों ने इनको जनाब, जब हुकूमत आई तो उनको फ़ोन करके सिफ़ारिश करके बड़े चैनल में एंकर के तौर पे रखवा दिया। जैसे ही उनकी हुकूमत गई, तो ज़ाहिर है उन्होंने उनको निकाल दिया। तो फिर सोशल मीडिया पर ये उनके लिए काम करना शुरू हो गए। ज़ाहिर है उनके सपोर्टर्स की तादाद लाखों करोड़ों में, तो इसलिए उनकी वीडियोज़ चलती थी और इनको पैसे वैसे मिलते थे। 12, तो ये इन्होंने एक लास्ट जो अभी शादी की इन्होंने 12 फरवरी को, उस शादी में उस शादी की ये कहानी है। 12 फरवरी को शादी होती है, 16 फरवरी को इनके खिलाफ इनकी बीवी क्या कहती है या उनके घरवाले क्या कहते हैं, पहले वो सुन लीजिए, फिर स्टोरी सुनाता हूँ आगे जाकर। उन्होंने जब अदालत में इनकी फैमिली ने दरख्वास्त दी है लड़की ने, उन्होंने कहा कि जी 12 फरवरी को शादी हुई हमारी बेटी की जमील फारूकी से, और उसके बाद जनाब हुआ ये कि हिफ्ज़े बेजा में रखा, तशद्दुद करते थे, ये इल्ज़ामात आयद किए और हमारी बेटी को हमसे मिलने भी नहीं दिया जाता, तो लिहाजा बाजियाब कराने की उन्होंने दरख्वास्त दी। और इस्लामाबाद की अदालत ने फिर पुलिस के हमरा बैलफ मुकर्रर कर दिया, और थाना है जी गोलड़ा, इस्लामाबाद में, उनकी हदूद में चूँकि इनकी रिहाइश थी, वहाँ से बाजियाब कराया। और जब इसको अदालत के रूबरू पेश किया गया, तो लड़की ने कहा कि जी मुझ पर तो मुस्तकिल शदीद तशद्दुद किया करते थे मौसूफ़, और मैं इनके साथ नहीं बल्कि वालदेन के साथ जाना चाहती हूँ। तो अदालत ने ज़ाहिर कहा कि भई आकिल बालिग लड़की वालदेन के साथ जा सकती है। अच्छा, अब ये जो उनके साथ शादी हुई और घरवालों ने ज़ाहिर है सिर्फ़ 2 माह में ऐसा क्या हो गया, कोई कौन लड़की झूठ बोलेगी या उनके वालिदैन झूठ बोलेंगे। उनके मुताबिक जो कहानी सामने है, बता रहा हूँ मैं आपको, तो इल्ज़ाम आयद कर दिया और अब अदालत के रूबरू ये तमाम बातें उस लड़की ने भी की हैं, इनकी जमील फारूकी की बेगम ने। वो ये कहते हैं कि उसके बाद ये उनके घर पहुँचे हैं, और घर पहुँचकर लड़की के घरवालों को उन्होंने जनाब गाली-गलौच की, गालियाँ दी, धमकियाँ दी, मैं बहुत बड़ा एंकर हूँ, मेरे इतने लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, मैं ये कर दूँगा और मैं वो कर दूँगा, तुम जानती नहीं हो। ये उन्होंने वहाँ जाके धमकियाँ-शमकियाँ दी, और उसके बाद क्योंकि वो लड़की सेकंड फ्लोर पे रहती थी सरगोदा में। सरगोदा की बात है इनका, यानी कि जमील फारूकी साहब का ससुराल मौजूदा। तो वहाँ जब ये सेकंड फ्लोर से आ रहे थे, तो कहीं हाथापाई हुई है, वो शीशा-वीशा कहीं टूटा, तो वो इनके पाँव में लगा है।
جس کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ شیئر کر رہے ہیں، جس سے ظاہر کانچ لگا ہے پاؤں میں، تو اچھا خاصا پاؤں کے ایڑی کے پاس سے کٹا، جس پہ ٹانکے وانکے لگے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی 19 ٹانکے لگے، شدید مجھ پر تشدد ہوا۔ کہانی سچ کیا ہے یہ ابھی آگے جا کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، جو پنجاب کے صحافی ہیں جو ان کو بھی جانتے ہیں اور لڑکی والوں سے جن کا رابطے بھی ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ جمیل فاروقی صاحب نے تمام چیزوں کی تردید کی ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جی یہ سب چھوڑے جو لوگ بیان کر رہے ہیں، جبکہ لڑکی کے گھر والوں سے جو لوگ ملے ہیں، یہ جمیل فاروقی صاحب کو جو جانتے ہیں صحافی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک صحافی ہیں نادر بلوچ صاحب وہیں کے ہیں اور مقامی ہیں، اور ان کے گھر والوں سے بھی ملے لڑکی کے، وہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کہ اس شادی سے پہلے ایک رحیم یار خان کی لڑکی تھی جس سے انہوں نے شادی کی تھی جمیل فاروقی نے۔ ان کا تعلق بھی ویسے تو رحیم یار خان سے جمیل فاروقی کا سرائکی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا، تشدد اور ساری باتیں، ایسے کراچی میں بھی ایک شادی کی تھی، اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ایک ہی سیم الزامات سب کی طرف سے آ رہے ہیں ان کے بعد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اڈکٹیڈ ہے یہ آدمی، اسی طرح کرتا ہے، لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ اس طرح کی خبریں عام بھری ہوئی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جن کے گھر والوں سے میری بات ہوئی تو وہ جو عدالت کی بیان میں نے سنایا وہ تمام چیزیں نادر صاحب فرماتے ہیں وہی باتیں لڑکی کے گھر والوں نے کہی کہ یہ ایک ماہ سے مسلسل تشدد ظلم کر رہا تھا، گھر والوں سے ملنے بھی نہیں دے رہا تھا، اور الٹا ان پر مقدمہ درج کرانے کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا، یا شاید کرا بھی دیا کہ جی آپ مجھے جانتی نہیں ہے، میں کتنا بڑا صحافی اور اینکر ہوں اور فلاں ہوں فلاں ہوں۔ ویسے تو صحافی ایک تو کیا کہوں میں، آپ نیوز اینکر بھی اپنے آپ کو صحافی، وہی ثانی بھی بہرحال وہ بھی اپنے آپ کو صحافی کہہ رہا ہے آج کل بہرحال، تو بہرحال وہ ہراساں کر رہا ہے فلاں 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 فلاں۔ اقرار الحسن صاحب نے بھی اس پر رابطہ کیا، ان کی فیملی نے اقرار الحسن سے، اور ان کو جو بتایا وہ یہ بتایا کہ جناب جمیل فاروقی کی اہلیہ کے خاندان کے نے رابطہ کر کے ان کو بتایا کہ 2 ماہ تقریباً شادی کو 2 ماہ 4 دن ہوئے ہیں، اور شادی کے فوراً بعد سے ہی انہوں نے حفظ بے جمع میں رکھا ہوا تھا، موبائل فون چھین لیا تھا، تشدد کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور صحافی ہیں ثاقب بشیر، یہ سارے کریڈیبل صحافی اس حوالے سے کہ خبر جو ان کی فیملی سے رابطہ کرنے کے بعد دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمیل فاروقی نے ان تمام باتوں کی تردید کی ہے اور مختلف سٹوریز مختلف دوستوں کو سنائی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جمیل فاروقی سے ان کے دوستوں نے جب پوچھا ہے تو ایک نے پوچھا تو کچھ اسٹوری سنائی، دوسرے نے پوچھا تو کچھ اسٹوری سنائی، تیسرے نے پوچھا تو ایک نئی اسٹوری سنا دی۔ اس طرح قسم کے وہ بیانات بدل رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور یہ کہا کہ جی بیوی کی موجودگی میں بیوی کے گھر والوں نے مجھ پر تشدد کیا ہے، لیکن ثاقب بشیر جو صحافی وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ لیکن عدالت کے روبرو جو کچھ خاتون نے اس کے والدین نے کہا ہے وہ ان تمام باتوں کی نفی کرتا ہے جو جمیل فاروقی کہہ رہے ہیں۔ تو 3 4 شادیاں، اڈکٹیڈ، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر ان تمام باتیں بھری ہوئی ہیں، اور قاتلانہ حملے کا ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کلاشن والے آ گئے اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ کیا، کیونکہ سرگودا کے جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرگودا کسی بھی ہاسپٹل میں نہیں تھے، نہ وہاں کوئی اس طرح کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، نہ وہاں 15 یا پولیس کو بلایا گیا کہ جناب میرے ساتھ یہ ہو گیا، اور جبکہ اس لڑکی اور اس کے گھر والے، یہ ظاہر لڑکی کی صرف شادی کو 2 ماہ 4 دن ہوئے ہوں، وہ اس طرح کے الزامات اپنے شوہر پر کیوں عائد کرے گی؟ کیونکہ جمیل فاروق صاحب کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، میں نے اس لیے منع کیا تھا لڑکی کو اپنے گھر جانے سے کہ ابھی 2 ماہ ہوئے کہ وہ پریگنٹ ہے اور 2nd فلور پر ان گھر والے رہتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وہ کہیں گھر اور سیڑھیوں سے چڑھ کر کہیں تو بہرحال اب حفظ جامع میں رکھنا ظاہر یہ بھی ایک غیر قانونی عمل ہے، تشدد کی تو کسی صورت اجازت دی ہی نہیں جا سکتی، اس پہ بھی سزا ہے، اس پہ بھی سزا ہے، اور یہ عدالت کے چونکہ روبرو بیان دیا ہے ان کی وائف نے، تو اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جن، کیونکہ یہ بھی پی ٹی آئی سے ان کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، تو وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، یہ جانے بغیر، لڑکی کا موقف لیے بغیر، لڑکی کا موقف جانے بغیر اس کی طرف سے حمایت کرنا کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے، نہ جمیل فاروقی کی صرف بات کی جائے، نہ صرف لڑکی کی بات کی جائے، دونوں موقف اس لیے میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیے، اور یہ بات بھی میں نے اب آپ کو بتائی کہ موصوف کی پہلی شادی ہرگز نہیں ہے، کراچی میں بھی شادی کی تھی اور اس قسم کے الزامات وہاں بھی تھے، اور رحیم یار خان کی لڑکی کی شادی کی وہاں بھی اس قسم کے الزامات، اب یہ 2 ماہ ہوئے ہیں یہ بھی اس قسم کے الزامات، تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اڈکٹیڈ ہیں، موصوف کا یہی کام رہا ہے شروع سے، تو اخلاقی طور پر اخلاقیات کے دیوالیہ پن سے بھی بہت آگے کی چیز بتاتے ہیں بعض لوگ ان کو، تو بہرحال گھریلو معاملات تھے ان کے، نئی میڈیا پر آنے چاہیے تھے، لیکن جب اس طرح کے کسی بھی آپ کے ساتھ کریں گے برا اور وہ ایف آئی آر کٹے گی، عدالت کے روبرو بیان ہوگا تو پھر لوگ لے کر کے آئیں گے اور پھر سارے دن آپ کی سٹوری چلے گی، کیونکہ آپ بھی لحاظ مروت نہیں کرتے کسی کی بھی، آپ بھی اس سے بھی
یہ تو آپ کی ذاتی اسٹوری ہے، ورنہ دوسرے گھروں کی اسٹوریاں آپ نے کیا کچھ نہیں کی ہوگا، کرتے تھے یہ لوگ کیا ہے۔ اب دوسری اسٹوری وہ ہے اقرار الحسن صاحب کی، جنہوں نے ایک عوام راج پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنا لی ہے، اور اس کے وہ کرتا دھرتا سربراہ بھی وہ خود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پارٹی اقتدار میں آئی تو میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا۔ اب ہوا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے، اقرار الحسن صاحب فرما رہے ہیں کہ جب مجھے آپشن دیا گیا کہ آپ اپنی سیاسی جماعت چلا لیں یا پھر اپنا پروگرام چیلنج سے چلا لیں، سریام نام کا جو وہ پروگرام کرتے ہیں گزشتہ 18 19 20 سال سے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا کہ بھائی میں اپنا پروگرام چھوڑ دوں گا، اپنی سیاسی جماعت کو نہیں چھوڑ سکتا، تو لہٰذا میرا سفر اے آر وائی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ یہ دو خبریں میں نے کہا میں آپ کو 10 منٹ کے اندر اندر پہنچا دوں۔ یہ دونوں خبریں آپ کے سامنے ہیں۔ دونوں خبروں میں پس پردہ جو حقائق ہیں کوشش کی ہے آسان الفاظ میں آپ تک کوئی پہنچا دوں، تو یہ ہے جناب وہ حقائق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ کس حد تک آپ متفق ہیں، کسی قصور سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، رہے گا انتظار۔ اور ظاہر ہے یہ کسی بھی حوالے سے آپ کوئی بھی کمنٹ کرنا چاہیں دونوں سٹوریز کے حوالے سے تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے جناب۔ کوئی موقف دینا چاہیں جمیل فاروقی صاحب آپ، یا ان کی وائف اگر ہم تک ویڈیو پہنچتی ہے وہ موقف دینا چاہیں تو بھی ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ آپ نے بہت خیال رکھیے گا، وہی دی اجازت، مولانا۔